بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک بادشاہ سلامت بڑوں کی نااہلی کے بعد بھاری مینڈیٹ کے ساتھ تخت اقتدار پہ جلوہ نشین ہوئے تو آتے ہی اپنی مرضی کے مطابق نظام کو درست کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک کار شہنشاہی میں مصروف رہتے، نئے نئے کام نکالتے، نئی اصلاحات نافذ کرتے، نئے قوانین تیار کراتے اور انہیں اپنی رائے پر لاگو کرتے۔ ہر چیز سے کیڑے نکالتے اور اگر کیڑے نہ ہوں تو ڈال کے نکالتے۔ کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ملک میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وزیر، مشیر اور افسران بادشاہ سلامت کے پاس آئے اور جان کی امان پاتے ہی دستے بستہ عرض کیا، حضور، رعایا میں بے چینی بڑھ رہی ہے، مہنگائی زوروں پر ہے، شہروں پہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، رعایا کی عزت و عصمت پامال ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، جاؤ اور کوئی ایسا ضابطہ بناؤ کہ ہم مرنے کے بعد بھی اس ملک کے بادشاہ رہیں۔ اور خوشامدیوں کا ٹولہ سر جھکا کر ہاں میں ہاں ملاتا قطار اندر قطار چلا گیا۔ ایک روز بادشاہ سلامت نے حکم جاری کیا کہ دنیا بھر کے بادشاہوں کو باری باری ان کی حضور میں پیش کیا جائے۔ حکم، حاکم، مرگ، مفاجات، ایک ایک کر کے بادشاہ آنے لگے۔ چند ہی روز میں وزیروں مشیروں کو اندازہ ہوا کہ بادشاہ سلامت بہت ہی بونگیاں مارتے ہیں، بے تکی، بے ڈھنگی، بے موقع اور لا یعنی باتیں کرتے ہیں۔ باہر کی دنیا سے آنے والے بادشاہوں کے ہاں ملک کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ یہ احساس شدت کے ساتھ ہوا تو چہ منگویاں شروع ہو گئیں۔ باہم مشورے ہونے لگے کہ بادشاہ سلامت کو کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ وہ بادشاہوں کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کے بارے میں تاثر خراب ہوتا ہو اور ملک کی تصویر بھی بگڑتی ہو۔ ایک وزیر بتدبیر کے گلے میں گھنٹی باندھی گئی اور وہ بادشاہ سلامت کے حضور جان و مال، عزت و توقیر کی عافیت مانگ کر پیش ہوئے اور عرض گزاری، حضور والا کا اقبال ہمیشہ بلند رہے، آئندہ 7 نسلیں آپ کی حکومت کو جلال و جمال میں دیکھیں۔ عرض ہے کہ رعایا کا خیال ہے کہ بادشاہ سلامت کو لوگوں کے سامنے با مقصد بات کرنی چاہیے اور در اثنا جب باہر کے مہمان جلوہ افروز ہوں تو عزت مآب بہت ہی مختصر کلام فرمائیں اور مہمان کو موقع دیں کہ وہ عالم پناہ کی بات کا مطلب خود اخذ کر سکیں۔ اس سے دانوں کے قول کم گوئی باعث عبادت اور عقل مندی کی نشانی ہے کی توثیق بھی ہوگی۔ بادشاہ سلامت لسی کی سر مستی میں تھے، فرمایا، اس کی کوئی تدبیر نکالو۔ چنانچہ طے پایا کہ جب کوئی غیر ملکی بادشاہ مہمان آئے تو دونوں کے درمیان دلچسپی کی باہمی امور پر گفتگو کے دوران بادشاہ سلامت کی ٹانگ سے ایک رسی باندھ دی جائے۔ جو ہی حضور والا بے مقصد، بے تکی اور طویل گفتگو فرمانے لگے، رسی کھینچ لی جائے۔ بادشاہ کو یہ تدبیر پسند آئی اور یہ مشورہ دینے والے کو بادشاہت کا ایک بڑا حصہ لکھ کر دے دیا۔ چونکہ اس زمانے میں پلاٹ، بینک اور کارخانے نہیں ہوتے تھے جو انعام میں دیے جاتے۔ اس تدبیر کی منظوری کے فوراً بعد ایک دوسرے ملک کا حکمران دارالحکومت آیا۔ بادشاہ سلامت کے ساتھ اس کی بات چیت شروع ہوئی۔ میزبان بادشاہ نے ٹانگ پر ہاتھ مار کر رسی کا ٹٹولا اسے موجود پا کر مہمان سے گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ صحت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر۔ نزلہ ختم ہوا یا نہیں؟ بس تھوڑا بہت ہے۔ ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ سیری پائے، چنے اور لسی۔ لسی کس چیز کی بناتے ہو؟ بھینس کے دودھ کی۔ بھینس کا نام سن کر میزبان بادشاہ کی رگیں محبت و الفت کھڑک اٹھی، چہرے پر سرخی ابھری اور دانتوں کی نمائش کراتے ہوئے بولے، آپ کے ہاں گوبر کتنی ہوتی ہے؟ کیا گوبر؟ مہمان سٹپٹایا گیا۔ میرا مطلب ہے آپ کی بھینس گوبر کتنا؟ اسی اثنا میں مشیروں وزیروں نے رسی کھینچ لی۔ بادشاہ سلامت بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تو ایک وزیر وضاحت کرنے لگا، دراصل جاپنا ضلع سبحانی آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں گائیں، بھینس اور بکریاں کس نسل کی ہیں، دودھ کتنا دیتی ہیں، ان کو پالنے کا اہتمام کیا ہے اور ان سے کیا کیا فائدہ حاصل کر کے آپ اپنے ملکی خزانے میں اضافہ اور تعمیر و ترقی کے کام کرتے ہیں، ان کی کھالوں سے چمڑے کی مصنوعات میں آپ نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے، نیز ان جانوروں کے بالوں سے آپ کیا کیا مصنوعات تیار کرتے ہیں، آیا کھاد بھی ملک میں تیار کرتے ہیں یا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں تو کتنی؟ اتنے مختصر سوال کا اتنا بلیغ جواب سن کر مہمان اش اش کر اٹھا، کیا خوبصورت بات کہہ کر نہ کوزے میں دریا بلکہ سمندر بند کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے میزبان کے مشیروں کا قدردان ہوا اور چہرے پہ اعتراف عظمت کی سرخی لاتے ہوئے میزبان بادشاہ سے مخاطب ہوا، واہ جاپنا،
کیا خوبصورت سوال کیا، کیا بہترین نکتہ اٹھایا، واہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ مہمان بادشاہ فرتے مسرت سے سر دھناتے لگا۔ میزبان بادشاہ کی گردن فخر سے سریے کی طرح تن گئی۔ فرمایا، باتیں تو میں اور بھی اچھی اچھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ کم بخت رسی کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے مشیروں کو دیکھا۔ فرمایا، کم بخت کوئی کام کرنے دیتے ہی نہیں، نہ کام کی بات، جب بھی بار بار رسی کھینچ لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔